بلاول بھٹو نے پاک فوج کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔ پاکستان اور فوج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈر سے خطاب۔ وفاقی وزراء کے بیانات بحران کا سبب قرار، تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش، مظاہرین کو دھرنا اور مارچ ختم کرنے کا مشورہ۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کے شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے ٹھوس شواہد سامنے آ گئے۔ شرپسندوں کی بھاری اسلحے کے ساتھ شہری آبادی اور اہلکاروں پر فائرنگ۔ مسلح عناصر نے کئی پولیس رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو شہید کیا۔ بھارت میں ایٹمی تنصیبات کی سیکیورٹی ناکامی دنیا کے لیے خطرہ۔ بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کی فائلز ڈارک ویب پر پوسٹ کر دی گئیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہیکرز نے تنصیبات کے بلو پرنٹس اور سپلائرز کی معلومات شیئر کیں۔ کندن کلام ایٹمی پاور ریاست تامل ناڈو میں واقع ہے۔ امریکہ نے آج پھر ایران پر حملے شروع کر دیے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی بحریہ حملوں کا نشانہ ہے۔ امریکہ کے گزشتہ حملوں میں فوجیوں سمیت 30 ایرانی شہید، متعدد خواتین شامل، 260 افراد زخمی۔ ایرانی وزارت صحت نے تصدیق کر دی۔ ایرانی حملوں میں کویتی بحری جہاز نشانہ بن گیا، 4 فوجی زخمی ہوئے۔ کویتی فوج کے مطابق حملوں میں 1 بیلسٹک میزائل، 5 کروز میزائلز اور 33 ڈرونز کو روکا گیا۔ حملوں میں کئی اہم اور شہری تنصیبات کو ٹارگٹ کیا گیا اور گرنے والے ملبے سے نقصان پہنچا۔ کویت میں فضائی حملوں کی اطلاع پر دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی دوبارہ شروع۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران سے آنے اور ایران جانے والے جہاز روکے جائیں گے۔ دیگر ممالک کے لیے آبنۂ ہرمز کھلی رہے گی۔ سینٹکام نے جہازوں کو گزرنے سے پہلے امریکی فوج کے اعلانات پر عمل درآمد کا مشورہ دے دیا۔ امریکی صدر کی معاہدہ ہونے پر اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کہا ایران پر تب تک حملے جاری رہیں گے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ بس بہت ہو گیا۔ فاکس نیوز سے بات چیت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بری طرح نشانہ بنانے کا کہا اور ایران میں جنگ لڑنے کی ابھی کچھ صلاحیت باقی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ گزشتہ روز ایران کے ساتھ بات چیت ہونے اور معاہدے پر زور دینے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، ایرانی صدر کا ٹرمپ کو پیغام۔ ایرانی فوجی صلاحیتیں ختم کرنے کے مسلسل دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن کیا انہیں اپنا مقصد حاصل ہوا؟ مسعود پزشکیان کا سوال۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی نافذ کر کے مفاہمتی یادداشت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا آپریشن نصر 2 جاری۔ پاسداران انقلاب نے اردن کے شہر الازرق میں موافق السلطی ایئر بیس پر امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون سے حملہ کیا۔ آپریشن کے دوران امریکی لڑاکا طیاروں کے شیلٹرز اور متعدد MKM-9 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج نے بحرین میں امریکی بحریہ کے فلیٹ کو ٹارگٹ کیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، بحری معاونت کے انتظامی مرکز، گوداموں اور ایندھن کے ذخائر کو تباہ کر دیا۔ کویت میں امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز پر حملے سے آگ لگ گئی۔ امریکہ سے جنگ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، اراکین کا آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے 180 اراکین نے امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ 4 ماہ میں منعقدہ اجلاس میں ضوابط میں ترامیم بھی منظور کی گئیں، جن کے تحت ہنگامی حالات میں ورچوئل اجلاس منعقد کیا جا سکے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برطانوی برینٹ کی قیمت $85 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل $79 فی بیرل ہو گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के FBI के सीनियर अफसरान को हर माह के पहले हफ्ते कराची का दौरा करने की हिदायत। बावर कराया कि कारोबारी बरादरी से बराह रास्त राबता हो ताकि उनके मसाइल बिला ताखीर हल हों। FPR इस्लाहात पर जायजा। इजलास में पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न करार। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। किफ़ायत शरारी इक़दाम पर अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किफ़ायत शरारी इक़दाम से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। वफ़ाक़ी हुकूमत ने गुज़श्ता माह फ्यूल बचत और किफ़ायत शरारी के इक़दाम ख़त्म किए गए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की कीमत पर डिजिटल मीडिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे पहला हक अखबार के डिजिटल शोबे का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सनद की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के इजलास में गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि कोशिश यही है कि अखबारात की डिजिटल शमूलियत को बढ़ाया जाए। हुकूमती मौक़िफ़ है तो इश्तहारात जारी करें तो मुलाज़िम की बहबूद हो सकेगी। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन चाबान जारी। मज़ीद 3 खारजी हलाक। ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक कार्रवाइयों में 126 खारजी हलाक हो गए। सानिहा ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना 7वें रोज जारी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और धरना के शुरका के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो नहीं सकी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर सेहत बलोचिस्तान के लवाहिकीन से मुज़ाकरात रात गए तक जारी रहे। सानिहा ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी का आज सूबे भर में मुजाहिरों का ऐलान। गुजरावाला की अदालत में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत के सरबराह JJI को तलब कर लिया गया। लाहौर की अदालत में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना से बयान वापस लेने का मुतालबा। और स्वात और गिरदोनवाब में बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मौसम खुशगवार, सयाहों की बड़ी तादाद जमा।